ون سے ابھی 1000 دن گزر چکے ہیں خان صاحب کو جیل کے اندر. ہم یہی چیزیں سن رہے ہیں کہ فائنل ڈیسیجن ہونے جا رہا ہے, فائنل کال ہے, بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے, یہ میٹنگ ہو گئی ہے. دیکھیں پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا مارکہ حق پر آپ نے کوئی بیان نہیں دیا, نہ سی ایم صاحب کی طرف سے کوئی بیان آیا. دیکھیے مارکہ حق کے لیے عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں پشاور میں ایک وہاں پہ ایونٹ تھا سیلیبریشن کا, جس میں افریدی صاحب کو دعوت دی گئی تھی, لیکن ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی. آپ نے منصیرہ کے جلسے میں دیکھا ہوگا بڑی مشکل سے انہوں نے وہاں پہ شرکت کی, ہاتھ میں کنولا بھی لگا تھا. ایک ٹویٹ بھی نہیں ہو سکتی تھی. مارکہ حق میں فورسز نے ہماری کامیابی حاصل کی ہے, تاریخی کامیابی ہے, انڈیا کو دھول چٹائی ہے. پاکستان کی تحفظ, پاکستان کی سرزمین کا 1 انچ کا تحفظ ہماری قومی فریضہ ہے. اس وقت ہم اڈیالہ کے باہر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ شفیع جان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ سر کیا لائے عمل ہے, کب تک ہم صرف نعرے بازی اور یہاں پر احتجاج دیکھتے رہیں گے؟ خان صاحب کی رہائی کب ممکن ہوگی؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آج سی ایم افریدی صاحب آئے ہیں اپنے پارلیمنٹیرینز کے ہمراہ. علیمہ آپا نے لاسٹ ٹیوزڈے کو اناؤنس بھی کیا تھا اور اس پہ ہی عمل کیا گیا ہے. افریدی صاحب اس وقت ان کے بہنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, لائے عمل پہ بات ہو رہی ہے. جہاں تک لائے عمل کی بات ہے یا تحریک کی چلانے کی بات ہے, تو خان صاحب نے جو ذمہ داری ہے وہ اچکزئی صاحب کو دی ہے, اور اچکزئی صاحب سے اس ضمن میں افریدی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے پچھلے دنوں, اور بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا تحریک کے حوالے سے, اچکزئی صاحب نے کہا وہ میں لوں گا, وہ جو بھی فیصلہ لیں گے ہم من و ان لب بیک کہیں گے اس پہ. لیکن اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ خیبر پختونخوا کی تیاریاں پوری ہے. آپ نے میس موبلائزیشن خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں, مردان کا جلسہ, مانسیرہ کا جلسہ, اسٹریٹ موومنٹ آپ نے دیکھی. جو ذمہ داری افریدی صاحب کو ملی ہے وہ مثالی طور پہ نبھائی گئی ہے. افریدی صاحب نے کچھ میسیجز اندر بھی بھجوائے, اور ان میسیجز کا مقصد ہی یہ تھا اور یہ پیغام دے دیا گیا تھا کہ ہم تیار ہیں. خان صاحب آپ آرڈر کریں, لانگ مارچ کہتے ہیں, آپ صوبے کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں, آپ کسی شہر کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں, پنڈی آنا, 26 نمبر چنگی پہ بیٹھنا ہے, پھر فیض آباد بند کرنا ہو, ہم تیار ہیں. وہاں سے یہ پیغام ہمیں واپس ملا ہے کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ اچکزئی صاحب سے اور علامہ ناصر صاحب سے کنسلٹ کرنا ہے. وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم کمپلیٹلی تیار ہیں اس کے لیے. سر ڈے 1 سے ابھی 1000 دن گزر چکے ہیں خان صاحب کو جیل کے اندر. ہم یہی چیزیں سن رہے ہیں کہ فائنل ڈیسیجن ہونے جا رہا ہے, فائنل کال ہے, بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے, یہ میٹنگ ہو گئی ہے. دیکھیں پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم نے جب علی امین گنڈاپور صاحب ہمارے سی ایم تھے تو وہ بارہا اسلام آباد آئے, بارہا جو چیزیں جو ڈیزائر گول تھا وہ تو ہم حاصل نہیں کر پائے, لیکن جہاں ڈی چوک پہنچا تھا تو ہم ڈی چوک پہنچے. اگر ہم نے 26 نمبر سنجانی پہ جلسہ کرنا تھا تو ہم وہاں پہنچے. پھر گولیوں کے سامنے 26 نومبر کو کوئی بھی نہیں رک سکتا. ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں, نہ ہمارا کوئی ملیٹنٹ ونگ ہے, ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی کارکن ہیں. ساری عمر عمران خان صاحب نے ہمیں صرف اور صرف محب وطن نہیں سکھائی ہے, ہمیں کبھی تشدد پہ انہوں نے نہیں اکسایا. لیکن سامنے سے گولی چل رہی تھی, اس میں بھی ہم نے 14 شہادتیں دی, لیکن اس کے باوجود جب سی ایم افریدی صاحب آئیں تو ایک تحریک نے مومنٹم پکڑا. اب وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اچکزئی صاحب, علامہ ناصر صاحب, ہم ان کے ساتھ ہیں. 1000 دن سے خان صاحب جیل میں ہیں. پاکستان کی تاریخ میں ایسی جیل کسی نہیں گزاری جہاں پہ تصویر بند ہے, جہاں پہ بیان بند ہے, جہاں پہ ملاقات بند ہے, جہاں پہ ذاتی ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے, جہاں پہ چیک اپ نہیں ہو رہا, جہاں پہ بنیادی حقوق نہیں مل رہے, جہاں پہ جیل مینول کی خلاف ورزی ہو رہا ہے, رات کے اندھیرے میں ڈاکوؤں کی طرح ہاسپٹل لایا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ جواب مردی کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے اور باہر اس کے کارکنان ڈٹے ہوئے ہیں. کارکنان اب متنفر نہیں ہوتے جا رہے آہستہ آہستہ؟ دیکھیں کارکنان کی بات جہاں میں نے آپ کو واضح کر دی, ہماری طرف سے کوئی بھی لیم ایکسکیوز نہیں ہے. ہم کمپلیٹلی تیار ہیں. جو حکم آئے گا, جو لائے عمل دیا جائے گا, جو بھی اچکزئی صاحب فیصلہ کریں گے, کیونکہ میرے لیڈر نے یہ اختیار ان کو دیا ہے اور میرا لیڈر عمران خان ہے, وہ جو فیصلہ کریں گے میں اس کو من و ان قبول کروں گا. اچکزئی صاحب کو یہ اختیار دیا ہے, میرے لیڈر نے ہی دیا ہے. وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. سوشل میڈیا پر آپ کے حوالے سے ایک بات گردش کر رہی ہے کہ مارکہ حق پر آپ نے کوئی بیان نہیں دیا, نہ سی ایم صاحب کی طرف سے کوئی بیان آیا. دیکھیے مارکہ حق کے لیے عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں پشاور میں ایک وہاں پہ ایونٹ تھا سیلیبریشن کا, جس میں افریدی صاحب کو دعوت دی گئی تھی, لیکن ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی. آپ نے منصیرہ کے جلسے میں دیکھا ہوگا بڑی مشکل سے انہوں نے وہاں پہ شرکت کی, ہاتھ میں کنولا بھی لگا تھا.
तो उनकी सेहत उनको इजाज़त नहीं दे रही थी। और जहाँ तक बाकी वज़रा की बात है या मेरी बात है, तो उस दिन एक हंगू में सिविलियन लोगों पे एक मार्टर गोला गिराया गया और मैं वहाँ पे मौजूद था, जिसमें 6 हमारे लोग शहीद हुए हैं, उसमें 2 बच्चे हैं, 13 ज़ख्मी हुए हैं। एक कोलेटरल डैमेज की जो हम बात करते हैं वो वही वाक़या हंगू में हुआ, तो मैं सीएम के हिदायत पे वहाँ मौजूद था। मार्का हक में फोर्सेस ने हमारी कामयाबी हासिल की है, तारीख़ी कामयाबी है, इंडिया को धूल चटाई है। पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान की सरज़मीन का 1 इंच का तहफ़्फ़ुज़ हमारी कौमी फरीज़ा है। क्या एक ट्वीट भी नहीं हो सकती थी? नहीं, बात तो उस पर हुई है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। देखिए जब भी रियासत की बात आई है, 9 अप्रैल का जलसा क्या हमने कैंसिल नहीं किया? क्या आपको याद नहीं है कि जब OIC का इजलास हमारी हुकूमत में होने जा रहा था तो बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि जी OIC का इजलास नहीं होगा जब तक हमारे जो है मुतालबात पूरी नहीं किए जाते, क्योंकि ये इनका एक वतीरा है कि जब ये पोजीशन में होते हैं तो ये रियासत देख के अपना माइक ऑन कर देते हैं, और हमारा ये वतीरा रहा है और हमने इसका अमली नमूना पेश किया है कि इमरान खान साहब से बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं है। जब भी रियासत की बात आई या पाकिस्तान की बात आई, हमने ज़ाती तरजीहात को साइड पे रख के रियासत और पाकिस्तान का चुनाव किया है। आगे भी इसी तरह ही होगा अगर ऐसा कोई मौका आता है। देखिए, मुहिब वतनी के सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दें। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल, क्या खान साहब बरी ईद पे बाहर होंगे? मेरे बस में होता तो मैं तो एक दिन जेल में खान साहब को ना जाने देता। अगर हमारे सब के बस में होता, हम तो चाहते कि इसी लम्हे वो हमारे साथ होते। देखिए, ये बहुत बड़ी जंग है, ये सिस्टम को चेंज करने की जंग है, ये सिविलियन सुप्रीमेसी की बात है, तो उसके लिए उतनी ज़्यादा मुश्किलात आएगी। बहुत बड़ी स्ट्रगल है खान साहब की, जितनी बड़ी स्ट्रगल होगी उतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं। लीडर मेरा अंदर डटा हुआ है, कारकुन मेरा बाहर डटा हुआ है। बहुत शुक्रिया।